جو شخص زندگی میں خوش رہنا چاہتا ہے نا، اور ہیپینس کا جو شارٹیسٹ فارمولا ہے وہ یہ ہے کہ لرن ٹو بی گریٹفل. اور ہم انشاءاللہ آج اسی ٹاپک پہ بات کرتے ہیں، گریٹفلنس اور گریٹیٹیوڈ پہ. اور میں آپ سے 7 بینیفٹس آف گریٹیٹیوڈ، شکر، تشکر، الحمد شیئر کروں گا انشاءاللہ، کہ ہم اپنی زندگی میں بہت ساری چیزیں جو مس آؤٹ کر رہے ہیں کیسے لے سکتے ہیں، اور اپنی دنیا کو بھی اور آخرت کو کس طرح بہترین بنا سکتے ہیں. بیکاز یاد رکھیں، ماڈرنٹی یا جو کنزیومرزم ہے، میٹیریلزم ہے، کیپٹلزم ہے، یہ ہمیں بمبارڈ کرتی ہے کہ یو شوڈ ہیو مور پوزیشنز، یو شوڈ ہیو دیٹ تھنگ. تمہیں فیئر آف مسنگ آؤٹ ہونا چاہیے. اینڈ اٹ از ڈیزائنڈ ٹو میک اس انگریٹفل. امیجن بلینز آف کارپوریشنز ہمیں ناشکرہ بنانا چاہ رہی ہیں. تو اس ٹائم میں انسان کے پاس سب سے زیادہ بلیسنگز ہیں. ہیومن ہسٹری میں آپ دیکھ لیں، آدم علیہ السلام سے لے کے ہمارے والد صاحب یا دادا کے ایج تک، پوری انسانیت کی ہسٹری میں دیکھ لیں، وی ہیو مچ مور پوزیشنز اینڈ فیسلٹیز دین دا پیپل ہیڈ. سردی لگ رہی ہے تو ہیٹر آن کر لیا ایک کلک سے، انورٹر آن کر لیا. گرمی لگ رہی ہے تو اے سی آن کر لیا. ہاٹ واٹر از 1 ٹیپ اوے. سب کچھ زندگی میں آسان ہے. فیس ٹائم، واٹس ایپ، اسنیپ چیٹ، ہر چیز ہمیں کمیونیکیشن بہت ایزی ہو گیا ہے. کیا کچھ نہیں آ گیا، لگژریز، کارز، ایئرپلینز. بٹ سبحان اللہ، یٹ وی آر دا موسٹ انگریٹفل آف پیپل. انسانیت میں سب سے زیادہ ہم انگریٹفل بھی ہیں. آپ سیل فون اٹھا کے دیکھیں تو 2-4 پوسٹ کے بعد ایک نہ ایک ایڈ آ جاتا ہے. ڈیزائر کریٹ کی جا رہی ہے آپ میں. اور یاد رکھیں، میگا کارپوریشنز آر ناٹ انٹرسٹڈ in you being grateful, because being grateful isn't suitable and conducive to their economy. سبحان اللہ. تو وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے انسان ریسٹلیس رہے، انزائٹی میں رہے، فیئر آف مسنگ آؤٹ ہو. اینڈ ایسے انجینئر کیا جائے انسان کو کہ ہر کچھ ٹائم بعد کچھ پرچیز کرتا رہے. اس لیے فون کا ایک ویریئنٹ آتا ہے اور 6 مہینے سال بعد ایک نیا ویریئنٹ آتا ہے. within a fraction of a second many people feel depressed کہ میرے پاس اب لیٹسٹ فون نہیں ہے، کیونکہ ایک نیا فون iPhone 15 ریلیز ہو گیا ہے. تو پہلے تو یاد رکھیں کہ گریٹفلنس، گریٹیٹیوڈ ایک اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے جو کچھ بڑے کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے. وَقَلِيلًا مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. اللہ کے بڑے تھوڑے لوگ ہیں جو شکر گزار ہیں. اور اب دیکھیں، جو لوگ بہت زیادہ مصیبتوں اور پریشانیوں اور آزمائشوں میں تھے نا، they live a very happy life because of gratitude. they are happy. ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں، 80 سال کی ایج میں ان کو سرکمسیجن کا حکم دیا گیا، اپنے بچے کو سلاٹر کرنے کا حکم دیا گیا، اپنی فیملی کو ایسی جگہ پہ بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ایسی وادی جہاں پہ کوئی ٹریز نہیں تھے، ویجیٹیشن نہیں تھی، ڈرائی لینڈ، آگ میں پھینکا گیا، برہنہ کیا گیا لوگوں کے سامنے. باپ نے کہا نکل جائے یہاں سے. کتنی آزمائشیں ہیں. ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین. ابراہیم کی بڑی کوالٹیز ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ شاکرا لانعمہ، اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار. نعمتیں دیکھیں کہ اتنی ٹف لائف، سب کو جو میں نے مینشن کیا وہ اس سے گزر رہے ہیں. شاکرا لانعمہ، اللہ کی نعمتوں پہ شکر گزار. اجتباہ وہداہ الی صراط المستقیم، اللہ نے ان کو صراط مستقیم کی ہدایت دی تھی اور ان کو چوز کر لیا تھا. صراط مستقیم کیا ہے؟ یہاں پہ گریٹفلنس اینڈ گریٹیٹیوڈ ہے. دنیا میں بھی اللہ نے اس کی وجہ سے وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں ہوں گے. گریٹفل، گریٹیٹیوڈ. وَقَلِيلًا مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اللہ کے بڑے تھوڑے لوگ ہیں جو شکر گزار ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آرڈر کرتے ہیں اور حکم دیتے ہیں. یہ ایک والنٹری ایکٹ نہیں ہے کہ شکر کر لیا تو ٹھیک ہے، نہ کیا تو بس اچھی بات ہے. وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اگر تم اللہ کی اکیلے عبادت کرتے ہو نا تو اللہ کے شکر ادا کرو. نوح علیہ السلام کو دیکھ لیں، 950 ایئرز تو صرف دعویٰ کی ایج ہے ان کی. کتنی تکلیفات، قرآن پڑھ کے دیکھ لیں آپ سورہ نوح میں. یا رب، میں نے ان کو صبح پکارا اور شام میں پکارا، دن اور رات میں پکارا، اعلانیہ پکارا اور پرائیویٹ کنورسیشن ساتھ پکارا. اور کتنے لوگ اسلام قبول کیا؟ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، تھوڑی لوگوں نے اسلام قبول کیا. اتنی ٹینشنز، اتنے پرابلمز، اسٹریسز کے بعد وہ کیسے تھے؟ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا، بڑے اللہ کے شکر گزار بندے تھے. یا رب تیرا بڑا کرم ہے. And the most grateful of all creation was Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم.
اللہ کے نبی رات کو لمبا لمبا قیام کرتے. سمجھ میں آتا ہے کہ ملٹیپل آورز کا تھا وہ، کیونکہ ہم بھی تو 1.5-2 گھنٹے کا تراویح میں قیام کرتے ہیں، ہمارے تو پاؤں نہیں سوچتے. اللہ کے نبی پتہ چلتا ہے کہ 3-4-5 گھنٹے سے لمبا قیام کرتے تھے، اور جب ان کے پاؤں سوج جاتے اور کریکس پڑ جاتے تو حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کے تو اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں، آپ کیوں اتنا کر رہے ہیں؟ آپ نے کیا کہا؟ یا عائشہ افلا احب ان اکون عبدا شکورا، میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور اللہ تعالیٰ بھی نا قرآن میں بھرا پڑا ہے، چاہتے ہیں کہ ہر انسان اللہ کی تعریف بیان کرے، اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 5 سورتوں کی شروعات الحمدللہ سے کی ہے. سورہ فاتحہ، سورہ انعام، سورہ کہف، سورہ صبا اور سورہ فاطر. یہ جو 5 صورتیں ہیں ان کی شروعات الحمدللہ سے کی ہے. Now what is the difference between حمد and شکر؟ حمد اور شکر میں کیا فرق ہے؟ تو امام قرطبی اور امام طبری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں. انسان کہہ سکتے ہیں الحمدللہ شکرا، یا رب تیری تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں تیرے شکر کرتے ہوئے. لیکن ادرز اور زیادہ تر علماء کہتے ہیں کہ حمد اور شکر میں فرق یہ ہے کہ حمد از وربل اینڈ شکر از وربل پلس فزیکل. سو ان نٹ شیل حمد از وربل الحمدللہ کہنا، زبان سے شکر ادا کرنا، بٹ جو کمپلیٹ شکر ہے اس کی اگر میں ہولسٹک اور ان نٹ شیل ڈیفینیشن بیان کروں تو وہ دل سے شکر گزار محسوس کرنا، اللہ کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا محسوس کرنا، ایسے محسوس کرنا کہ ہر طرف سے اللہ کی نعمتیں مجھے پکڑی ہیں. زبان سے بھی اللہ کا شکر ادا کرنا، اور عمل بالجوارح اپنے ہاتھوں سے اپنے ٹانگوں سے اللہ کا شکر ادا کرنا. کیسے؟ جو رب نے نعمتیں دی ہیں، اور یہ ہولسٹک ڈیفینیشن ہے شکر کی، جو رب نے نعمتیں دی ہیں مجھے ان کو میں رب کی فرمانبرداری میں، اطاعت میں، اوبیڈینس میں استعمال کروں، اور میں رب کی نافرمانی میں نہ استعمال کروں، یہ شکر ہے. آنکھوں سے زنا نہ کروں، کانوں سے میوزک یا غیبت یا چغلی نہ سنوں، زبان سے گالی گلوچ یا کسی کو تکلیف نقصان نہ پہنچاؤں. یہ بے شک میں الحمدللہ زبان سے اتنا مرضی کہہ رہا ہوں، بٹ میں اگر اپنے لیمز اور اپنے اعمال سے شکر ادا نہیں کر رہا تو یہ کفر ہے. بیسکلی یہ شکر تو نہیں ہوا. لیٹ می ریپ دس لیکچر اپ ان مینشننگ 7 بینیفٹس آف شکر. جو انسان شکر کرتا ہے اس کے کیا 7 بینیفٹس ہیں جو اللہ تعالیٰ اس کو نصیب کرتے ہیں، اور آخر میں بات کریں گے شکر لائف میں لانا کیسے ہے. پہلا بینیفٹ، سبحان اللہ، ہم سمجھتے ہیں کہ جو پہلا بینیفٹ ہے یہ بڑی چھوٹی چیز ہے، لیکن سب سے بڑا بینیفٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ دا پلیجر آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ہم یہ لیکچر کیوں سن رہے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. ہم صدقہ خیرات کیوں کرتے ہیں؟ اپنا جو پیسہ جو بڑا محبوب ہے ہمیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. انفیکٹ ہم اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم اللہ کو راضی کر کے آئیں. الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. اور احسن عملا کیوں کرنا ہے ہم نے؟ کیونکہ اللہ راضی ہو جائے. یاد رکھیں شکر سے اللہ راضی ہوتا ہے. وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَاهُ لَكُمْ، قرآن میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم اگر شکر کرو گے تو میں تم سے راضی ہو جاؤں گا. اللہ اکبر. دس از دا بگیسٹ بینیفٹ، بہت ہی بڑا اللہ کی طرف سے تحفہ. اور اللہ کی طرف سے راضی ہونا یہ جنت سے بڑا تحفہ ہے. وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فیہا وجنات عدن. یہ سارے ریوارڈز کے بعد نہیں اس سے بڑا بھی ایک ریوارڈ ہے. وَرِضْوَانُ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. اور اللہ کی رضا اس سے بڑا ریوارڈ ہے. تو جنت سے، اس کے تمام بلیسنگ سے اور نعمتوں کے مل جانے سے بڑا ریوارڈ کیا ہے؟ اللہ راضی ہو جائیں گے. اسی لیے تو جب جنت میں چلے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کو سب عطا کر دیں گے تو کہیں گے ہاں کچھ رہ گیا تو بتاؤ. وہ کہیں گے یار اب تو نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کر دیا، تو نے ہمیں سب کچھ عطا نہیں کر دیا، ہمیں جہنم سے بچا نہیں دیا، اینڈ سو فورتھ. اب ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں سب مل تو گیا. اللہ تعالیٰ نے اب سب سے بڑی بلیسنگ کا اعلان کریں گے. احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعد ابدا. اللہ اکبر. یا رب ہمیں ان کانوں سے سننا نصیب فرما دے. اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ میں نے آج کے بعد اپنا پلیجر، اپنی رضا تمہارے اوپر حلال کر دی، اور آج کے بعد کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا. آج کے بعد کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا. اللہ کا پلیجر یہ سب سے بڑی نعمت ہے. تو جو شکر کرنے والا ہے اس کو اللہ کی رضا مل جاتی ہے. اور کیا چاہیے؟ اگر یہ ایک ہی ہو نا اور کچھ بھی نہ ہو تو یہ کافی ہے. دوسرا،
جو اس کو ریوارڈ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے عذاب سے، پنشمنٹ سے، سیفٹی فرام دا پنشمنٹ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. میں کیا کروں گا تمہیں عذاب دے کے اگر تم شکر والے بن جاؤ اور ایمان والے بن جاؤ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے اعمال کو ضائع نہیں کریں گے. اللہ شکور ہیں. اللہ شکور کس کے ساتھ ہیں؟ جو شکر کرنے والا ہے اور جو نیکیاں کرنے والا ہے، جو اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے. ابو العالیہ ایک تابعین میں سے ہیں اور کمال کی بات کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ نو ون ول سفر، اور وہ شخص بچا لیا جائے گا جو ان دو سٹیٹس میں سے کسی ایک میں ہوگا، جو ان دو حالات میں سے کسی ایک میں ہوگا. نمبر 1 in the favor of Allah subhanahu wa ta'ala, thanking him for his blessings. Number 2 in a sin, repenting from it. جو ان دو سٹیٹ میں سے کسی ایک میں ہے وہ سفر نہیں کرے گا، وہ بچا لیا جائے گا. اللہ کی نعمتوں میں ہے اور اللہ کا وہ کانسٹنٹلی شکر ادا کر رہے ہیں زبان سے اور لمز کے ساتھ، یا پھر وہ گناہوں میں ہے اور اللہ کے ساتھ توبہ، استغفار، ریپینٹنس کثرت سے کر رہا ہے اور پچھتا رہا اپنے گناہوں پہ. جو ان دو سٹیٹس میں ہے وہ بچا لیا جائے گا. اللہ اکبر. تیسری جو چیز وہ یہ ہے کہ پریزرویشن، گارنٹور آف بلیسنگز اینڈ دا انکریز آف بلیسنگز. جو آلریڈی نعمتیں ہیں میرے اور آپ کے پاس، ان کو بچا کے رکھنے والی چیز شکر ہے، ان کو دوام بخشنے والی چیز شکر ہے، اور آئندہ جو نعمتیں ملنی ہیں وہ لے کے دینے والی چیز